ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن، إمام الإنس والجان، الذي بيمنه رزق الورى وبه تبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشریف. بہترین دعاؤں میں سے بہترین دعا فرج امام کی دعا ہے. جتنی بھی مشکلیں ہیں ہمارے ولی نعمت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی غیبت کی وجہ سے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ غیبت جو ہے ہماری وجہ سے ہے، نہ یہ کہ ان کی وجہ سے. ہماری کردار سازی کی ضرورت ہے کہ ہم امام کے انتظار میں صحیح، جس کو فارسی میں جدی کہتے ہیں، یعنی سنسیئرلی کوشش کریں. یہ نہیں کہ ہم لوگ صرف زبانی جمع خرچ ہوں. ذہنی اور فکری تیاری کی ضرورت ہے، اور اس میں یہ بات سمجھنا ہے کہ یونیورسل جسٹس کا اسٹرگل ہے، کوئی آسان اسٹرگل نہیں ہے. یعنی عدل جہانی، عدالت جہانی کو اسٹیبلش کرنا ہے. یہ جو لوٹ مچار مچی ہوئی ہے اور میجورٹی بھوکے ہیں، میجورٹی ڈسٹریس میں ہیں، سٹارونگ میں ہیں، اس کا علاج ہی یہی ہے کہ ایک عادل نظام کی ضرورت ہے. اس کے لیے بلانے والے بھی اس حکومت کے قابل ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اور پھر یہ قرآنی دعا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اما بعد فقد قال الله وهو اصدق القائلين وقوله الحق. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار الرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. عزیزان گرامی، ہفتہ وار پریزنٹیشن میں آج کا دن یہ جو دارالقرآن ہے، دارالقرآن کا مقصد ہے مسلم گھرانے میں، ایک مسلمان کے گھرانے میں قرآن کو رائج کرنا. یعنی ان کا سورس آف انسپریشن قرآن ہونا چاہیے.
جس دن ہم اس کتاب زندگی سے قریب ہو جائیں گے ہماری زندگیاں بدل جائیں گی۔ ہم لوگ سوشل اسٹرکچر کے بندے ہیں اور سوسائٹی ہمیں کبھی رائٹ کی طرف کھینچتی ہے، کبھی لیفٹ کی طرف، کہیں دائیں بازو کہیں بائیں بازو۔ اس سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم ففروا الی اللہ، اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کریں، اس لیے کہ الی المصیر، ذات پروردگار یہ کہتا ہے کہ راستہ سب کا اللہ کی طرف ہے، میری طرف راستہ ہے، سب لوگ میری طرف آ رہے ہیں۔ یہ راجعون، انا کلمہ استرجاع میں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ رجوع صرف ایک لمحہ، ایک ہی دن نہیں ہے کہ کسی کے انتقال پہ آپ نے پڑھ دیا، بلکہ ہر لمحہ رجوع ہو رہا ہے، ہر لمحہ ہم موو ہو رہے ہیں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، خواہ نہ خواہ، آپ چاہیں نہ چاہیں، یہ تو ہے ہماری رجعت، ہمارا پلٹنا اللہ کی طرف ہے۔ اگر یہ مسئلہ ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کی طرف جانے کی تیاریاں کس طرح سے کرنا ہے۔ وہ کون سکھائے گا؟ اس کی ہی کتاب سکھائے گی، کوئی دوسرا نہیں سکھائے گا۔ قرآن مجید نے مؤمنین کو بینا قرار دیا ہے اور نان بلیورز کو، غیر مومن کو اندھے قرار دیا۔ مؤمنین کو عالم قرار دیا ہے اور غیر مومن کو جاہل۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے والے نہ جاننے والے کیا ایک ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ہماری یہ ہفتہ وار پریزنٹیشن میں کئی زمانے سے قرآن بائی قرآن کے نام سے بات ہو رہی ہے۔ آج جس آیت کی طرف ہمیں کام کرنا ہے، تھوڑی سی بحث کرنی ہے، وہ سورہ فتح، قرآن کا 48 چیپٹر اور اس کی 29 آیت ہے، اور یہ آیت خود ابھر کے کہہ رہی ہے کہ کس سے متعلق ہے، اس کا ریلیشن شپ کن لوگوں سے واسطہ ہے۔ پھر میں ابتدائی آیت کے چند جملے ادا کروں، اس کے بعد پھر مجھے شاید آج ختم نہ کر سکوں تو آگے انشاءاللہ پھر اسی دن آئندہ ہفتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اسی لیے قرآن کا چیلنج ہے کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک تر قرآن مجید میں موجود ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، حتیٰ جو درخت کا پتا درخت کی شاخ سے گر رہا ہے وہ بھی گاڈ کانشیس ہے۔ اللہ اس سوکھے ہوئے پتے کے گرنے سے بھی واقف ہے۔ اللہ اکبر۔ سو اس کا علم محیط ہے۔ انسان کوئی مثال کے ذریعے سے اس کو حل نہیں کر سکتا، لیکن اتنا سمجھنا ہے کہ اس کا علم ذاتی ہے، اور دوسرا علم جو دوسروں کے پاس جتنا بھی علم ہے یا کسبی ہے یا موروثی ہے، یہ علم لدنی ہے، وہ بھی انتہا ہوتا ہے اللہ کی ذات تک۔ Having said this, it is incumbent upon us
کہ سب سے زیادہ جو بحث آج مسلم امہ میں ہے صحابی رسول کی ہے، اصحاب رسول کی ہے. اور ایک حدیث مسلسل سننے میں آتی ہے، اصحابی کالنجوم، ہمارے اصحاب ستاروں کے مانند ہیں. اب وہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے اس پہ مجھے بحث نہیں کرنا، نہ ہی میں اس کا حدیث کا ایکسپرٹ ہوں. ظواہر قرآن، یہ سورہ فتح 48 چیپٹر آف دی قرآن، آیا نمبر 49 جو میں اگر کہہ رہا ہوں 29، آیا نمبر 29. اللہ کے رسول سرکار ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہے، معیت with the prophet. اسی سے مع سے ہی سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر سنسیئرلی ہم لوگ اس پہ کام کریں. معیت رسالت کے معنی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے معنی کیا ہے؟ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو مولا کے ساتھ ہیں، جو اللہ کے ساتھ ہیں، جو رسول کے ساتھ ہیں، معہ اس کے ساتھ ہیں. اس لیے کہ یہاں پر سیاق یہ کہہ رہا ہے، کنیکشن جو ہے معہ، یہ ضمیر، یہ پروناؤن کس کی طرف جا رہی ہے؟ اس لیے کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کے ساتھ جانے والا ہوگا اس کی خصوصیتیں کیا ہیں. تو پہلے ہمیں ساتھ سمجھنا ہے. بحث کی گئی ہے کہ صحابی کی تعریف کیا ہے. صحابی سرکار کے ساتھ جو رہنے والا ہے. ساتھ کے معنی میں کیا ہے؟ بعض نے تو ان کو اتنا ایزی کر دیا ہے کہ جیسے مثلاً کسی ملک کا پریزیڈنٹ، حاکم، پرائم منسٹر روڈ سے گزر رہا ہے اور لوگ دونوں طرف روڈ کے راستے کی کھڑے ہوئے ہیں، وش کر رہے ہیں، ہے نا. اور وش کرنے والے بھی اس حاکم کے، اس پریزیڈنٹ کے، وہ پرائم منسٹر کے ساتھ ہی ہیں. سرکار کو جس نے دیکھ لیا وہ ساتھی ہے، جس نے دور سے بھی وش کر دیا ساتھی ہے. ایک تعریف ہے صحابی اس طرح سے بھی ہے. میں ناظرین سے، اس میں برادران اہل سنت بھی بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، گزارش کرتا ہوں کہ ہم لوگ ریلیجن کے مسئلے میں ایموشنل اٹیچمنٹ نہ رکھیں. یعنی ہمارا جو رابطہ ہے وہ رابطہ جوش و ولولے کا نہیں ہونا چاہیے، جذبے کا ہونا چاہیے. وہ جذبہ دینی جذبہ ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، اس میں تو سب لوگ ہم ساتھ ہیں نا. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، اس کلمے کی طرف، اس کریڈ کی طرف آؤ جس میں ہم دونوں ساتھ ہیں. سواء بیننا و بینکم، وہ کلمہ کہ اللہ کے ذات میں تو اختلاف نہیں ہے. بھائی اللہ کو تو مانتے ہیں، سارے مسلمان مانتے ہیں. اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، سارے مسلمان مانتے ہیں. اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے.
بیس آف ریلیجن قل ان کنتم تحبون اللہ. اے رسول کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو آئیے سب مل کر کے ہمارا لو، ہمارا افیکشن کس کی طرف رکھیں؟ اللہ کی ذات سے. بہت غور کیجیے اچھی طرح سے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومنین جو ہیں ان کی محبت اللہ سے بہت شدید ہے، شدت ہے. یعنی جو قول اللہ کا ہے، جو حکم اللہ کا ہے، اس میں وہ سرنڈر ہو جاتے ہیں، پھر وہ پرواہ نہیں کرتے. قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معہ، بہت اچھی طرح سے جو اس کی معیت رکھتے ہیں. دوز who are with him is Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی خصوصیت کچھ بتائی گئی ہیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. جب مسئلہ نان بلیورز کا آتا ہے وہ لوگ ریجڈ ہیں، شدت ہے ان میں. کیوں شدت ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ اللہ کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ وہ ان کا معیار ہی دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ سے مربوط ہے تو مجھ سے مربوط ہے، اگر یہ اللہ سے مربوط نہیں ہے تو مجھ سے مربوط نہیں ہے. والذین آمنوا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اور آپس کا جب مسئلہ آتا ہے وہ مسئلے میں بہت ہی رحیم ہے، بہت ہی کائنڈ ہے. تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان کی کیفیت ہمیشہ خضوع و خشوع کی ہے. کبھی حالت رکوع میں ہیں، کبھی حالت سجدہ میں ہیں. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. کچھ ایسے مرد ہیں، یہ جوان مرد ہیں، لا تلہیہم لاہو. مثلا بعض لوگ جیسے ہماری بہنیں عموماً گلا کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں، ہمیں کچھ پکارتے رہیں، اتنے مدہوش ہو جاتے ہیں اس میں کہ ہماری آوازیں نہیں آتی. اسی طرح سے ہمارے بچے جب وہ گیم میں آتے ہیں، ہاں تب بڑے بڑے بھی گیموں میں کھیلتے ہیں. آج کل ایسے گیم ہیں، بینگ بینگ چل رہا ہے، بندوق چل رہی ہے، ہاتھ میں ایسے سمجھتے ہیں سارا پاور آ گیا ہے، اور نمبر بڑھ رہے ہیں. آپ نے اتنے نمبر کیے ہیں، مجھے اتنے نمبر کرنا ہے. اب وہ کسی کی آواز نہیں، کسی کی پکار نہیں، کچھ نہیں سن سکتے. یہ حالت لاہو ہے. انسان کو اس کے اصل پرپس سے جو ہٹا دے یہ لاہو ہے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع. کچھ ایسے مرد ہیں، جوان مرد ہیں، انہیں نہ خرید و فروخت، یہ گرما گرمی جو خرید و فروخت کی ہے، کبھی انہیں ذکر پروردگار سے ہٹا نہیں سکتی. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ
فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. جب اذان جمعہ ہو رہی ہے، جمعہ کا دن ہے، ظہر کا وقت آ گیا، اذان ہو رہی ہے جمعے کی، معلوم ہے جمعے کی اذان ہے، وذروا البیع، چھوڑ دو سب کچھ. اگر نہیں چھوڑا تو تلہیہم، وہ اپنے لہو و لعب میں لگا ہوا ہے، وہ اپنی دنیا میں لگا ہوا ہے. بہت اچھی طرح سے سمجھیں اس کو. کبھی تجارت اور بیع اور خرید و فروخت ان کو ان کے مقصد سے ہٹا نہیں سکتے. مقصد کیا ہے؟ اشد حبا للہ. یہ مومنین ہیں، یہ مومنین کی خصوصیتیں ہیں. یہاں معیت رسالت مع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ کے جو ساتھ ہیں ان کی کیفیت بھی کچھ اس طرح سے ہے. جب مسئلہ نان بلیورز کا آتا ہے شدت اختیار کرتے ہیں. شدت یہ نہیں کہ وداؤٹ ریزن کسی کو کلنگ کر دیا، مار دیا، جس طرح کہ آئسس نے اسلام کا نام لے کر کے تباہی مچائی اور مچا رہے ہیں، سب بکے ہوئے ہیں. یہ اشد حبا للہ نہیں ہے. اگر محبت ہے تو صرف اور صرف رضا پروردگار کے لیے. حتیٰ دشمنی بھی کسی سے ہے وہ بھی حبا للہ ہونا چاہیے. اگر کسی سے دشمنی ہے تو صرف اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے، اور دشمنی میں شدت نہیں ہے. شدت کے معنی یہ ہے کہ وہ شدید ہے محبت پروردگار. شد حبا للہ یا اشد علی الکفار، یعنی مسئلہ نان بلیورز کا جب آتا ہے، چونکہ نان بلیورز اس پیتھ کو، اس راستے کو اختیار نہیں کر رہے ہیں جو ان کے لیے بہت ضروری ہے، اس سلسلے میں شدت ہے. یہ معیت رسالت کا اولین فریضہ یہ ہے کہ جب مسئلہ نان بلیورز کا آتا ہے تو ان کی ترجیح ہمیشہ مومنین پر ہے، اور رحماء بینہم. لیکن جب ہم ابھی حال ہی میں رہبر معظم حفظہ اللہ نے بہت اچھی بات کی تھی کہ آج کل تو مسلم کنٹریز الٹ گئی بات اس آیت کو. اشداء بینہم رحماء علی الکفار. جب مسئلہ مسلمانوں کا آتا ہے وہ شدت اختیار کرتے ہیں. مسلم عورت کو کنیز بنانا، مسلم عورتوں کو، اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ بالکل اس آیت کا الٹ ہے. مجھے ہی، میں ہی مسلمان ہوں، میرا ہی سلیقے سے چلنے والا مسلمان ہے. یہ قرآن کی ان آیات کے خلاف ہے. بہت ہی خوبصورت، بہت خوب قرآن. آج مسلم کنٹریز کو دیکھ لیجئے، نان بلیورز کے ان کے اٹیچمنٹ کو دیکھیے، بلیورز کے ساتھ ان کا ڈس اٹیچمنٹ دیکھیے. تو معیت رسالت سرکار کو دیکھنے کی شرط نہیں ہے. کسی نے دیکھ لیا تو صحابی ہو گیا، تو اس کے معنی کہ نہ، معیت رسالت صرف ایک ٹائم کے لیے ہوگی، رسول اللہ ایک ٹائم کے لیے ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. نہ، یہ بیانڈ ٹائم ہے، یہ آفاقیت رکھتے ہیں. ٹائم ان کو محدود نہیں کر سکتا. آج بھی محبت رسالت ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. محبت میں معیت ہونا چاہیے، رسول اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. ساتھ فزیکل بینگ نہیں ہے، ٹو بی ود دا پروفیٹ فزیکلی، نو. بعض جو بیعتوں کا جو تاریخ میں ملتا ہے
کہ عورتوں کی بیعت کا مسئلہ جب آیا تو پانی میں رسول اللہ کا ہاتھ ہے، اس طرف عورت پانی میں رکھی ہوئی ہے. اصلاً ہدف معیت کا، جس طرف سرکار کا ہاتھ ہو وہاں ہاتھ ہمارا ہے، جہاں سرکار ہاتھ اٹھا دے وہاں ہمارا ہاتھ نہیں ہے. تو معیت رسالت شرط ہے. معیت کی جو شرائط بتائی جا رہی ہیں وہ شرائط یہ ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ نان بلیورز کے ساتھ وہ ہارش ہیں. کیوں ہارش ہیں؟ اس لیے کہ حباً للہ ہے، اللہ سے محبت ہے. ان کی دشمنی بھی اللہ سے محبت کی وجہ سے ہے. تو اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ نے احکامات سنائے کہ ہر ایک کو تم سلاٹر نہیں کر سکتے. میدان جنگ میں کوئی آئے تمہارے خلاف لڑے، جو 70 سال سے تم کو ذبح کر رہا ہے، 70 سال سے زیادہ عرصے میں جو ہے ایک کنٹری کو انسلیو کر دیا ہے، ہر روز تمہارا گھر چھین رہا ہے. صہیونیت، زائونزم کی اسٹریٹجی اٹھائیے، اور آج یو این او کے اسٹیج پر آ کر صہیونی صدر یہ کہہ رہا ہے کہ عرب ہمارے ساتھ ہو گئے ہیں. تو ہم کو وہ آیت پڑھنا پڑے گا، الاعراب اشد کفر و نفاق. آئی ایم سوری، یہ پورے عرب ہو گئے نا جو ان صفات کو رکھنے والا ہو. The one who possesses such attributes, automatically he belongs to that category. ایک مسلم کنٹری کی بربادی میں جو ساتھ دے وہ مسلمان کہاں ہیں؟ تو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ والذین معہ، معیت رسالت، اس معیت کو with those who are with the prophet. We need to understand very beautifully. اور جتنا ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے اتنا ہی ہماری آسانی ہوگی. قرآن نے ایک باقاعدہ ایک چیپٹر کھولا ہے کہ لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم لعبا ولعب. یہ کیٹیگریز ہیں جنہوں نے تمہارے دین کا مذاق اڑایا ہے، مذاق کو لاہ و لعب سمجھتے ہیں، دین کو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں. بہت اچھی طرح سے سمجھے اس چیز کو. عزیزان گرامی، دین اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہم لوگوں نے بنا لیا ہے. دین یہ کچھ ایسا ہے کہ جس میں ڈھالنا اپنے آپ کو ضروری ہے. پہلے میں نے ایکس وائی زیڈ سے محبت کر لی اور اس کے بعد دیکھ رہے ہیں قرآن کی آیتوں کو ان پہ فٹ کرنا. نہ، قرآن کی معیار کو پہلے فٹ کیجئے، اس پیرامیٹر میں جو آئے اس سے محبت کیجئے. اور ممکن ہے کہ وہ گھر والے ہی کیوں نہ جو اس پیرامیٹر میں نہ آتے ہوں، باپ ہو، ماں ہو، بھائی ہو، بہن ہو، چونکہ اس معیار میں نہیں اتر رہا، میرا رابطہ نہیں ہے. قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے دین کا مذاق اڑایا ہے، تمہارے دین کا، دین کو لہو و لعب بنایا ہے، ان کو تم ولی مت بنا، سرپرست مت بنا. آج مسلم کنٹریز اٹھا کر کے دیکھیے، کیا مولانا کنیکشن نہیں رکھے؟ کنیکشن رکھیے، تجارت کیجئے، انسلیو مت ہوئیے، معیت رسالت کا خیال رکھیے، اشد حبا للہ کا خیال رکھیے.
لا وف اللہ کا خیال رکھیے، ہدف پروردگار کا خیال رکھیے. بہت غور کیجیے اس چیز پر. Am I following that؟ کیا میں اس معیار پہ اتر رہا ہوں؟ تو قرآن مجید نے وہ تمام آئیڈیالوجیز کو ریجیکٹ کر دیا ہے جو یہ سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین انا وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے ماں باپ کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا اس لیے ہم وہی کریں گے. یہ نہیں ہے. دین کچھ حقیقت کا نام ہے، اس حقیقت سے اپنے آپ کو مربوط کرنے کا نام ہے دین. قرآن یہ کہتا ہے کہ معیت رسالت وش کرنے والا نہیں ہے. اگر وش کرنے والا ہو تو پھر اس کی معنی ہے کہ جو منافق ہے قرآن مجید جن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا ان نشہد انک لرسول اللہ، منافقات سورہ منافقون وہ بھی نماز جمعہ میں پڑھتے ہیں. پہلے یہ بھی عجیب و غریب کیفیت ہے. نماز جمعہ میں پڑھیے، سورہ جمعہ پڑھیے، سورہ منافقون پڑھیے. منافقون کیا ہے؟ منافق آ کر سرکار سے کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں ہیں. بات سچی بات کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے؟ تو معیت میں یہ لوگ معیت ہیں کہ رکھتے نہیں ہیں، اللہ کے ساتھ رسول کے ساتھ ہیں نہیں، اس لیے کہ سامنے گواہی دے رہے ہیں انکا رسول اللہ. یعنی یہ پڑھ رہے ہیں اشہد انکا محمد الرسول، تو محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں. مگر قرآن اس کے پیچھے ایک عجیب و غریب بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ یشہد واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا بھی، یہ بھی جانتا ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو، اور اللہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. وہ لوگ سچی گواہی دے رہے ہیں، وہ لوگ سچی گواہی دے رہے ہیں، سچ بات کہہ رہے ہیں کہ انکا رسول اللہ، مگر جھوٹے ہیں. تو یہ دو آیتوں کو ملائیے، معیت اور یہ جھوٹے، تو معلوم ہے یہ منافق رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہے. قرآن ریجیکٹ کر رہا ہے، یہ منافق کہہ رہا ہے. تو اٹھنے بیٹھنے والا، جو ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا سامنے آ کر کے دیکھ کر کے یہ کہہ رہا ہے اور یہ وٹنس کر رہا ہے، یہ کنوکشن کر رہا ہے کہ you are the prophet of Allah. And Allah says, I am aware of them. I am witnessing that they are liars. ان المنافقین لکاذبون، ان المنافقین، یہ یقیناً یہ جو لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، بات سچی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. تو معلوم ہوا وہ وش کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ رسول اللہ کا معیت نہیں رکھ سکتا، صحابی نہیں ہو سکتا. اگر ہوتا تو پھر یہ منافقین کی بات نہ آتی. 2 + 2 = 4 کیلکولیشن، 2 + 3 = 5، یہ کیلکولیشنس ہیں، یہ پیرامیٹرز ہیں. یہ ملائیے وہ ملائیے. With submission, faith, and patience, you conveyed the noble message, brought the